وہ ہستی ہے کہ جن کو رب ذوالجلال نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اللہ کا نام لے کر اس کو اڑا دیا کرتے تھے۔ وہ مٹی کا پرندہ صحیح پرندے کی طرح پرواز کرتا تھا اور اڑتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی سیدنا عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ کتاب لا ریب میں آپ کا نام نامی اسم گرامی 25 دفعہ آیا، اور آپ کی والدہ ماجدہ مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آپ کے نام نامی کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ شیر خاری کی عمر میں آپ نے وہ کلام کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ پر جب تہمت لگی تو انہوں نے آپ کی طرف اللہ کے حکم سے اشارہ کیا، تو آپ نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ مجھے کتاب سے سرفراز کرے گا اور اس نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس دنیا میں زاہدانہ زندگی گزاری ہے، دنیا سے بے رغبتی میں زندگی گزاری ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنے پاس صرف ایک تکیہ رکھا، ایک پیالہ رکھا اور ایک کمبل رکھا۔ وہ بھی چلتے چلتے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے چلو میں پانی نوش کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے بھی کام چل سکتا ہے۔ آپ نے پیالہ فوراً راہ اللہ میں خیرات کر دیا۔ پھر اسی طرح دیکھا کہ ایک شخص ڈلان والے پتھر کے سائے میں سویا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سایہ اس طرح بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، آرام ایسے بھی پایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنا کمبل لیا اور اس کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک شخص رب ذوالجلال کی اس دھرتی پر، اس زمین پر اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر آرام کر رہا ہے۔ آپ نے فوراً سوچا کہ آرام ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس جو تکیہ تھا آپ نے اس کو بھی اللہ رب العزت کی راہ میں خیرات کر دیا، یعنی آپ نے دنیا سے بے رغبتی میں زندگی گزاری۔ اسی طرح آپ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے۔ جب قریب ہوئے تو ایک معذور شخص پڑا تھا، پاؤں سے معذور تھا، ہاتھوں سے معذور تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، لیکن اس کی زبان پر ایک ترانہ جاری و ساری تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے فرمایا بندے خدا، شکر تو مجھے کرنا چاہیے کہ میرے ہاتھ صحیح سلامت ہیں، شکر تو مجھے کرنا چاہیے کہ میرے پاؤں صحیح سلامت ہیں، شکر تو مجھے کرنا چاہیے کہ میری آنکھیں صحیح سلامت ہیں، تو شکر بجا لا رہا۔ تو اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی، میں اس کا شکر کیوں نہ بجا لاؤں کہ اس نے مجھے اپنا اور اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا بنا دیا ہے، مجھے آپ کا امتی بنا دیا ہے، میں اس پر اللہ کا شکر بجا لا رہا ہوں۔ اور آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کو رب ذوالجلال نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اللہ کا نام لے کر اس کو اڑا دیا کرتے تھے۔ وہ مٹی کا پرندہ صحیح پرندے کی طرح پرواز کرتا تھا اور اڑتا تھا۔ اور اسی طرح اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ پیدائشی جو نبینا ہوتا تھا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو بینائی عطا فرما دیتا تھا۔ کوڑی کے مرض والے پر ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اسی طرح آپ بتا دیا کرتے تھے لوگوں کو، اے لوگو میں جانتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھا کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح آپ ایک سفر میں تھے، آپ نے دیکھا کہ دو حوض ہیں، ایک گدلے پانی کا ہے، ایک صاف پانی کا ہے، اور دیکھا کہ ایک وہاں پرندہ ہے، سفید پروں والا پرندہ ہے، وہ کبھی گدلے پانی میں جاتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے، پھر صاف پانی میں آتا ہے، اس میں غوطہ لگاتا ہے تو صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے مولا یہ عجب معاملہ ہے، یہ گدلے پانی میں جاتا ہے گندا ہو جاتا ہے، صاف میں آتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو رب ذوالجلال کی طرف سے وحی آئی، اے میرے کلمۃ اللہ روح اللہ، یہ آپ کو امت محمدیہ کی شان کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہے۔ یا مولا وہ کیسے؟ فرمایا میں ان کو نمازیں عطا کروں گا، وہ نماز پڑھیں گے تو میں ان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دوں گا، اور جب وہ دنیا داری کریں گے تو ان سے گناہ ہو جائیں گے، وہ گناہوں کی میل سے گندے ہو جائیں گے، لیکن جب مسجدوں میں آئیں گے وضو کریں گے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جب میری بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کو بڑی شان عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں اگر کوئی رسول ہوا ہے تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کی ہستی ہی ہستی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے والے ہیں۔
आप सरकार ने फरमाया था कि ईसा ने मेरे आने की बशारत दी थी, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम मेरे रोजे पर आएंगे और मुझे या मोहम्मद कहकर बुलाएंगे। सरकार फरमाते जब वो मुझे या मोहम्मद कहकर बुलाएंगे तो मैं उनके बुलाने पर उनको जवाब अता करूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बाकायदगी से मिले।